الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ علم کا دوسرا مآخذ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، احادیث مبارکہ۔ جی پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کا دوسرا ماخذ حدیث مبارکہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو معلوم ہوا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرما دی کہ نبی اسلام کے تشریف لانے کا مقصد تھا کہ قرآن مجید کو تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان فرمانا، اور وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے فرماتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبہ دیا کہ جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ رب العزت کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ 5 لاکھ احادیث کی صورت میں محفوظ ہے۔ دنیا کا ہر انسان اپنے زندگی کے کچھ حصے کو پرائیویٹ لائف کہہ کر دوسروں سے چھپاتا ہے۔ بیوی سے کہتا ہے کہ آپس کی باتیں دوسروں کو نہیں بتانی۔ پوری تاریخ انسانیت میں ایک نبی کی ذات مبارکہ ہے جس نے بیویوں سے، دوستوں سے، اپنوں سے، پرایوں سے، غرض ہر ایک سے کہو کہ مجھے ہر ایک سے کہا کہ مجھے جو کچھ کرتا دیکھو دوسروں کو بتاؤ۔ ایسی کھلی دھلی نکھری ہوئی پاکیزہ زندگی پر قربان جائیں۔ کتنی پیاری زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی کو نقل کرنے والی صحابہ کی بڑی جماعت تھی، 1,24,000 صحابہ۔ جو گھر کی زندگی تھی اس میں بھی آپ نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا کہ تم مجھے جو کرتا ہوا دیکھو وہ دوسری عورتوں تک پہنچاؤ۔ اتنی کامل کھلی دھلی زندگی پوری تاریخ انسانیت میں کسی انسان کی نہیں ہے۔ تو دل کہتا ہے کہ جب کسی کو راہبر ماننا ہے تو کیوں نہ ایسی زندگی والی ہستی کو راہبر مانا جائے کہ جن کی زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں کے بارے میں گبن مورخ لکھتا ہے At that time, Arabia was the most degraded nation of the world. کہ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے عرب دنیا کی سب سے ذلیل ترین بدترین قوم تھی، لیکن جب نبی علیہ السلام نے وفات پائی تو پھر مورخ لکھتا ہے آفٹر دی ڈیتھ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم the land of Arabia became the nursery of heroes۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد عرب کی زمین ہیروؤں کی نرسری بن گئی۔ جیسے نرسری میں چھوٹے چھوٹے پودے اگتے ہیں اور سب پھل پھول والے پودے بن جاتے ہیں، گویا صحابہ کرام اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے لگائے ہوئے پودے تھے۔ اپنے وقت پر سب نے دنیا کو اپنے پھول دکھ رہا ہے۔ آخر ان جاہلوں کو اس مقام انسانیت تک کس نے پہنچایا؟ تو وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی بھی صحابی عرب سے باہر علم سیکھنے کے لیے نہیں گیا، حالانکہ اس وقت روم کے اندر بھی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ تھی، ایران کے اندر بھی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ تھی، مگر یہ حضرات جہانگیری، جہاں بانی، ملکی نظام، معیشت اور ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے وہاں نہیں گئے۔ کوئی ایک صحابی بھی باہر نہیں گیا۔ صرف ایک مثال ملتی ہے، اور وہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے جب خطوط لکھے باہر کے بادشاہوں کو تو ان کی زبان میں لکھنے تھے تو وہ وقت کے کفار کو آتی تھی، یہودیوں کو آتی تھی۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی ہمیں کیا پتا ہم ان کو کیا کہتے ہیں اور وہ آگے کیا لکھ دیتے ہیں، مجھے آپ اجازت دیجئے میں جا کے وہ زبان سکھاتا ہوں۔
نبی علیہ السلام نے اجازت دی، وہ صحابی گئے اور 1 مہینہ سے کم میں وہ زبان سیکھ کے واپس آ گئے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو ملا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی خاک کی وجہ سے ملا، آپ کی صحبت کی وجہ سے ملا۔ تو جن کو دنیا کہہ رہی تھی عرب کی ذلیل ترین قوم تھی، انہی کو لوگ کہتے ہیں کہ ہیروؤں کی نرسری بن گئی وہ زمین۔ تو آخر ان کو یہ انسانیت کس نے بتائی، اس مقام تک کس نے پہنچایا؟ وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی۔ عرب جاہلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے مقام انسانیت سے ہمکنار کیا، ملک گیری سے لے کر تھوک پھینکنے تک کے آداب سکھائے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اعظم، مرشد اعظم، بحیثیت ماہر نفسیات مثالوں سے سمجھاتے۔ نہر کی مثال، درخت کی مثال، قضا نماز، دھوپ کا گرم پانی۔ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے پیارے معلم تھے، اتنے اچھے انداز سے بات سمجھاتے تھے کہ دوسرے کے دل میں اتر جاتی تھی۔ کبھی پریکٹیکلی کام کروا کے اس کو بات سمجھاتے تھے۔ مثال کے طور پر نبی السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو بتاؤ اس کے جسم پر میل رہے گی؟ نہیں، اللہ کے نبی نہیں رہے گی۔ فرمایا 5 نمازیں پڑھنے والے کی دل کی مثال ایسی ہے کہ اس پر گناہوں کی مثال رہ نہیں سکتی۔ تو مثال دے کے بات سمجھائی تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ ایک مرتبہ درخت کے نیچے کھڑے ہوئے ٹہنی کو ہلایا، پتے گر گئے، تو فرمایا کہ جب کوئی بھی مومن توبہ کرتا ہے تو جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں اس بندے کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں۔ جی آگے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تعلیمات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہی تھی۔ ان کے ساتھ انسان کی روح کے سنورنے کی تو تعلیمات ان کو دی ہی صحیح، جسم کے سنوارنے کی بھی مثالیں ان کو بتائیں۔ چنانچہ طب نبی پر مستقل کتابیں آج لکھی ہوئی ہیں، طب نبی اور جدید سائنس، ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک عیسائی طبیب آیا اور اس نے کہا جی کہ آپ کی قرآن مجید کے بارے میں یہ رائے ہے کہ تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے اس میں، تو بتاؤ اس میں جسمانی صحت اچھی رکھنے کی کوئی تفصیل ہے؟ تو ہارون رشید نے، ایک عالم تھے، ان کو کہا کہ بھئی آپ بتائیں۔ وہ کھڑے ہوئے اور فرمان لگے کہ ہاں اس کی تفصیل ہے، اس کا اصول ہے قرآن مجید میں۔ کون سا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، یعنی اوور ایٹ نہ کرو۔ جو بندہ اوور ایٹ نہیں کرے گا اس کی صحت ہمیشہ اچھی رہے گی۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، کہنے لگا ہاں یہ بات 100% ٹھیک ہے، یہ بہت ہی سنہری اصول ہے جو قرآن میں بتا دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے نبی علیہ السلام نے بھی جسمانی صحت اچھی رکھنے کے لیے کوئی اصول بتایا؟ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ معدہ، سٹومک، تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ جسم کو وہی دو جس کی اس کو ضرورت ہے، یعنی جو چیز جسم کے لیے فائدہ مند ہے وہ کھاؤ، جو نقصان دہ ہے وہ مت کھاؤ۔ جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اور اسی حدیث میں فرمایا الوقایۃ خیر من العلاج، کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جب اس عیسائی طبیب نے یہ حدیث پاک سنی تو تھوڑی دیر سوچتا رہا اور کہتا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر اور اس حدیث کو پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب دنیا کے باقی طبیبوں کے لیے کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں بچا۔ سبحان اللہ۔ جی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی روشنی میں تشریف لائے۔ جی He was born in the full light of history۔ جی جتنے بھی انبیاء تشریف لائے تو اس زمانے کی ہسٹری آج موجود نہیں ہے۔ چنانچہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے حالات زندگی اگر معلوم کرنا چاہیں تو اس کی ڈیٹیلز نہیں ہیں ان کے پاس جو ان کے ماننے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وہ ہستی واحد ہستی ہے
کہ جو ایسے وقت میں نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں کہ جو تاریخ کی پوری روشنی کا زمانہ تھا، چنانچہ ان کی زندگی کی ایک ایک بات آج کتابوں میں محفوظ ہو چکی ہے. تو پھر دل یہ کہتا ہے کہ انسان اپنا قائد اسی کو بنائے کہ جس کی زندگی محفوظ ہو، کتابوں میں سامنے معلوم ہو. جس کی زندگی کی تفصیلات کا پتہ ہی نہیں، اس کی انسان اتباع میں کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. انسانیت کو پروردگار عالم نے دو تحفے عطا کیے، ایک کلام اللہ، دوسرا رسول اللہ. قرآن علم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہیں. قرآن کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاری ہیں. قرآن ہدایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں. قرآن نور ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیرا ہے. جی آگے پڑھتے جائیے. دو خدائی تحفے، ایک کلام اللہ، دوسرا رسول اللہ. ایک قرآن ساکت ہے، دوسرا قرآن ناطق ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن. صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین فرمایا کرتے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تو یوں محسوس ہوتا کانہ ورقۃ مصحف، قرآن سامنے کھلا ہو. گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ایسے انوارات تھے کہ جب صحابہ دیکھتے تو انہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن کھلا ہوا اپنے سامنے نظر آتا تھا. ایسا پر انوار چہرہ تھا اللہ تعالیٰ کے محبوب کا. چنانچہ جب غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے پہلے اندر جانے کی اجازت دے دیجیے. تو انہوں نے سب صفائی کر لی، سب سوراخ بند کر دیے اور خود عرض کیا کہ محبوب تشریف لائیے، اور اپنی گود پیش کی کہ آپ اس کو تکیہ بنا لیجیے اور آرام فرمائیے. نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا. دو گودیں ایسی ہیں کہ جن کو محبوب نے عجیب عزت بخشی. ایک سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا کی گود کہ اپنی وفات سے پہلے اس گود میں سر رکھا، ان کو صدیقہ کائنات بنا دیا. اور ایک غار ثور میں صدیق اکبر عنہ کی گود، سر رکھا، ان کو صدیق اکبر بنا دیا. تو صدیق اکبر عنہ نبی علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. تنہائی ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں. آج کے عشاق اپنے محبوب کے بارے میں تمنا رکھتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہو، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو. ہم ہی ہم ہو، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو. اور یہ نعمت صدیق اکبر عنہ کو ملی. ان کے بخت دیکھیے، ان کے بھاگ دیکھیں کہ تنہائی ہے، محبوب کا چہرہ سامنے ہے. آج تو عاشق لوگ کتاب پڑھنے بیٹھے نا تو ان کو کتاب کے صفوں پہ بھی محبوب کی شکل نظر آتی ہے. لیکن صدیق اکبر تو وہ تھے کہ جن کے سامنے تھا ہی محبوب کا چہرہ. کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے. محبت یوں انسان کو اپنے یعنی محبوب کے ساتھ قلبی طور پر جوڑ دیتی ہے. تو صدیق اکبر کی تو کیفیت ہی اور ان کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا چہرہ. اب یہ ایک عجیب وقت تھا. ایک طرف عشق رسول، ایک طرف عشق صدیق ہے اور دوسری طرف حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ ولی اللہ مدد علی رحمۃ اللہ کی جگہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق لانو، جب کبھی میں تصور کی آنکھ سے اس منظر کو سوچتا ہوں جو غار ثور میں تھا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی گود میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا اور آپ اس کو بیٹھے دیکھ رہے تھے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ قاری تھے جو بیٹھے ہوئے اس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے. یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے. صدیق اکبر کے پاؤں پر نہ کسی کیڑے نے کاٹا،
درد ہوئی، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. تو درد کی شدت کی وجہ سے جب آنسو آئے نا تو ایک آنسو نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر گرا. تو محبوب کی آنکھ کھلی، فرمایا ما یبکی کا یا ابی بکر، ابو بکر رحمت اللہ للعالمین تیری گود میں کیوں روتے ہو؟ بتایا اللہ کے نبی اس وجہ سے درد کی شدت کی وجہ سے بے اختیار آنسو نکل آئے. اس کو کسی شاعر نے نا اپنے انداز میں لکھا، فرماتے ہیں آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. کہ جس طرح شبنم گلاب کے پھول پر گرتی ہے، اے ابوبکر صدیق لانو آپ کا آنسو شبنم کی مانند تھا، اور میرے محبوب کا چہرہ اور ان کے مبارک رخسار گلاب کی مانند تھے، یہ شبنم اس پر آ کر گئی. جی آگے. جی دنیا کے سب مشاہد نے موت سے پہلے کہا ہم نے یہ کرنا تھا مگر وقت نے مہلت نہ دی، زندگی نے وفا نہ کی مگر میں یہ کام نہ کر سکا، وہ نہ کر سکا، گویا میری زندگی ادھوری رہ گئی. صرف ایک ہستی ایسی ہے جس نے بقائمی ہوش و حواس لاکھوں کے مجمع میں فرمایا لوگو میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پورا کر چکا ہوں. آپ دنیا کے کسی بھی مشہور بندے کی زندگی کو دیکھیں، یا تو اس نے خود لکھا ہوگا کہ جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بیمار ہو گیا ہوں، میری نظر کمزور ہو گئی ہے، میں تو بہت لکھنا چاہتا تھا لکھ نہ سکا، کرنا چاہتا تھا کر نہ سکا، وقت نے ساتھ نہ دیا. یا ان کی زندگی کے حالات لکھنے والوں نے ان کے بعد لکھا کہ وہ تو بہت کچھ کر جاتا مگر اس کی موت اچانک آ گئی. تو یا اس نے خود کہا یا دوسروں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ جو کرنا چاہتا تھا وہ سب کچھ نہ کر سکا کہ زندگی نے وفا نہ کی. گویا دوسرے لفظوں میں اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی زندگی ادھوری رہ گئی. پوری تاریخ انسانیت میں ایک زندگی ایسی ہے کہ جو لاکھوں کے مجمع میں بقائمی ہوش و حواس فرماتے ہیں لوگوں میں جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا میں اس مقصد کو پورا کر چکا ہوں. کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ 1,00,000 آدمی جواب دیتے ہیں کہ واقعی آپ نے سچ کہا، آپ نے وہ پیغام پہنچا دیا. انگلی اٹھا کر فرماتے ہیں اللہ تو اس بات کے اوپر گواہ ہے. تو جب وہ زندگی ایسی ہے کہ جو مقصد کو پورا کر چکی، تو اگر میں نے کسی کو اپنا رہنما بنانا ہے تو میں ادھوری زندگی والوں کو کیوں بناؤں؟ کیوں میں پوری زندگی والے کو بناؤں؟ تو یہ شان اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. وہ کون شخصیت ہے جس نے اتنے تھوڑے وسائل کے ساتھ اتنے تھوڑے وقت میں اتنے بہترین نتائج حاصل کیے ہیں؟ جی بیٹی کو عزت ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، بہن کو ناموس ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، بیوی کو حقوق ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ماں کو وقار ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، باپ کو عظمت ملی نبی کے صدقے، اولاد کو شفقت ملی نبی کے صدقے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جی قرآن کی عملی تفسیر حیات نبوی، ذات و صفات کی آیات عقائد نبوی، احکام کی آیات اعمال نبوی، توجہ الی اللہ کی آیات خلوت نبوی، تربیت کی آیات جلوت نبوی، قہر و غضب کی آیات جلال نبوی، مہر و رحمت کی آیات جمال نبوی، نفی غیر کی آیات فنایت نبوی، اثبات حق کی آیات بقایت نبوی. قرآن کے علمی عجائبات کی انتہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی عجائبات کی انتہا نہیں. عملی عجائبات کی انتہا نہیں. جی پہلے انبیاء تشریف لائے تو جب ان کی قوموں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے، تو کسی نے اونٹنی کا معجزہ پیش کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مادر زاد اندھوں کو
بینا کر کے معجزہ پیش کیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو اژدہا بنانے کا معجزہ پیش کیا، لیکن جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہو عقل کے اندھو، میں اپنی جوانی، اپنی زندگی تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا میری وہ اپنی زندگی نبوت کی دلیل نہیں ہے؟ کتنی کامل زندگی ہوگی، پاکیزہ زندگی ہوگی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جانی دشمنوں کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کر دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زندگی پر کوئی بال کے برابر بھی داغ نہیں تھا، ورنہ تو دشمن معلوم نہیں اس کو کیا بنا لیتے۔ تو ایسی زندگی نبی علیہ السلام نے گزاری، وہ پھولوں سے زیادہ معصوم جوانی تھی۔ اس پوائنٹ کو جب سوچتے ہیں تو دل سے آواز آتی ہے کہ ہمیں اگر زندگی میں کسی کی پیروی کرنی ہے تو اس پاکیزہ زندگی کی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنوں میں معزز و معظم بننا مشکل ہوتا ہے۔ مذہبی اداروں میں شخص کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، کہ باہر میں تو انسان بڑا آدمی سمجھا کہا جاتا ہے اور گھر والے اس کے ساتھ کچھ اور انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی زندگی کو صحیح طرح سمجھتے جانتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کے قریبی لوگوں سے پوچھو کہ وہ کیسا ہے، وہ صحیح بتائیں گے۔ بیوی سے پوچھو، نوکروں سے پوچھو، دوستوں سے پوچھو۔ اپنوں کی نظر میں باوقار بن جانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو سب سے پہلے بیوی مسلمان ہوتی ہے عورتوں میں، صدیق اکرم مسلمان ہوتے ہیں دوستوں میں سے، علی لانو مسلمان ہوتے ہیں عزیز رشتہ دار میں سے، غلام مسلمان ہوتا ہے غلاموں میں سے۔ اب بتائیے جو جتنا قریبی تھا وہ اتنا جلدی آپ کے اس پیغام کو قبول کرنے والا بن گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو قریبی لوگوں میں زیادہ وقار عطا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں نو ون از ہیرو ٹو ہز ویلٹ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو معاملہ اور تھا۔ جی مذہبی اداروں میں شخصیت پرستی کے بجائے خدا پرستی کی بنیاد ڈالی، اعتقادات میں توہم پرستی کی بجائے حق پرستی کو فروغ دیا، سائنس میں فطرت کی پرستش کرنے کی بجائے اسے مسخر کرنے کا سبق دیا، سیاست میں نسلی بادشاہت کی بجائے خلافت کا راستہ دکھایا، علم کی دنیا میں خیال آرائی کی بجائے حقیقت نگاری کا ساتھ دیا، معاشرے میں ظلم کی بجائے عدل کی نشاندہی کی۔ سب کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بلند مینار ہے۔ جی ایک مورخ لکھتا ہے He was the only man who was supremely successful on both secular and religious levels. جی جس طرح انسان اپنی آنکھ اٹھائے تو ہر طرف نیلا آسمان چھایا نظر آتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی کے جس شعبے میں نظر اٹھا کر دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آسمانی انسانیت کی طرح نظر آتی ہے۔ زندگی کے کسی شعبے میں رہنمائی کی ضرورت پڑے، آپ آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو محبوب کی ذات آسمان انسانیت کی طرح نظر آئے گی۔ لہذا یہ علم کا دوسرا ماخذ ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔